بہت شکریہ مسافر صاحب۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو وہ رحمان الرحیم ہے۔ میں آپ کا شوق اور آپ کا تجسس دیکھ کر حیران ہوا ہوں کہ آپ نے اتنا پرانا موضوع جو ہے وہ کیسے منتخب کیا، جبکہ آج کل کا دور جو ہے وہ نیا دور ہے، نئے لوگ ہیں۔ کون ماضی میں جو ہے لاہور کو دیکھے گا، لاہور کے اندر جائے گا، لاہور کے اندر گھسے گا؟ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع چنا، بڑا اچھا ہے، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ لاہور کیا ہے۔ میرا نام محمد جمیل خان ہے۔ ہم 47 میں مہاجر بن کے پٹیالہ اسٹیٹ سے لاہور آئے۔ کن کن حالات میں ہم یہاں پہنچے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے اوپر میں الگ کتاب لکھ رہا ہوں جو کمپلیٹ ہو گئی ہے، پریس میں جانے والی ہے۔ تو لاہور آ کر جہاں ہم آپ بیٹھے ہیں نسبت روڈ، یہیں پہ ہم ٹھہرے تھے آ کے، پھر تھوڑا سا لاہور کا اندرون شہر کے چکر لگا کے پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، لاہور سے میں نے بچپن کی تعلیم حاصل کی ہے، جسے ہم پرائمری اسکول کلاس کہتے ہیں۔ یہیں سے مسلم ماڈل سے میں نے ہائی تعلیم حاصل کی، ہائی کلاس کی۔ پھر اسلام آباد کا ریلوے روڈ جو ہے وہاں سے میں نے انٹر کی ہے۔ اسلام آباد کی سول لائنز میں نے BA کی ہے۔ اس دور میں اسلام آباد سول لائنز اور اسلام آباد ریلوے روڈ الگ الگ کالج ہوتے تھے۔ انٹر تک جو تھا وہ اسلام آباد ریلوے روڈ پڑھائی جاتی تھی۔ انٹر کے بعد اس کے لیے پھر یہاں اسلام آباد سول لائن میں BA کے لیے آ جاتے تھے۔ وہاں سے میں نے کرنے کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں MA ہسٹری میں داخلہ لیا، اور وہاں سے MA ہسٹری کرنے کے بعد میں وہیں ریسرچ اسکالر کم لیکچر لگ گیا۔ ٹیمپریری جاب تھی، لیکن اس دوران میں سب سے بڑی بات میں نے کی کہ میں نے ریسرچ سیکھی وہاں سے۔ تو وہ ریسرچ مجھے ساری زندگی کام آئی، اب بھی وہ کام آ رہی ہے۔ تو میں اپنے اساتذہ کا بہت بڑا مشکور ہوں جنہوں نے پرائمری سے لے کے MA تک میری رہنمائی کی ہے، اور وہ لوگ بہت بڑے بندے تھے اور ان کے رہنمائی میں میں یہاں تک چلا ہوں۔ اس کے بعد شوق تھا مجھے کہ اگر کسی نے مجھے لاہور کے متعلق پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا۔ یہ بہت بڑی ایک بات تھی کہ لاہور کے متعلق پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا۔ تو پھر میں نے لاہور کے متعلق جو ہے مکمل معلومات حاصل کی۔ اس میں میرے ایک استاد جو اب دنیا میں نہیں ہے، پروفیسر اسلم، انہوں نے بڑی رہنمائی کی، اور اس رہنمائی میں میں چلتا رہا۔ ان کا شوق تھا کہ ہر سنڈے کو سائیکلوں پہ وہ ہمیں لے کر لاہور کی پرانی عمارات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو وہیں سے شوق پیدا ہوا۔ تو اس شوق سے پھر چلتا چلتا آج میں جو ہے اللہ کا فضل ہے میرے مولا کا کہ میں لاہور کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ مجھے کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہ میں واحد بندہ ہوں کہ جو لاہور کے اوپر میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، اور لاہور کا ایک ایک کونا جو ہے ورلڈ سٹی سے باہر میں نے ایک ایک کونا جو ہے میں نے وہ ریسرچ کی ہے، دیکھا ہے، وہاں پہنچا ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی ایک بہت سی بات ہے یہ۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے ہیں اور آپ نے یہ محنت کی، وہاں پہنچے ہیں اور ایک تاریخی جگہ پہ آپ آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بھی تاریخ سے شغف ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ایک ہمیں بتاتی ہے کہ واٹ وی آر اینڈ واٹ وی ور۔ تو یہ بتانے کے لیے قوموں کا عروج و زوال، انسانوں کا، خاندانوں کا عروج و زوال، یہ سارا ہم بغیر ہسٹری کے یہ مکمل نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ ہسٹری ہماری معاونت کرتی ہے، چاہے کہ ملک کا معاملہ ہو، چاہے وہ خاندان کا معاملہ ہو، چاہے کہ محلے کا معاملہ ہو۔ ہسٹری کی معاونت کے بغیر جب میں اپنے دادے کا نام سنتا ہوں تو وہ ہسٹری میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے 11 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلے جو 7 کتابیں ہیں وہ ہے سلیبس کی، دوسری ہے جنرل بک،
یہ 4 کتابیں لکھی ہیں ریسرچ بک میں نے جنرل. ان میں پہلی کتاب لکھی ہے میں نے 382 پیجز کے اوپر طویل جدوجہد. اس میں مین چیز جو میں نے کور کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہڈن قسم کی تاریخی موومنٹس تھیں، جو پنجاب کے اندر تحریک تھی، جن کا ذکر کبھی نہیں کہیں آیا، کبھی ایک آ بھی گیا تو آ گیا، تو تمام تحریک کو میں نے طویل جدوجہد میں جو ہے وہ سمو دیا ہے، تاکہ آنے والے دوست یا اسکالرس ان کو پتہ چلے کہ پنجاب میں بھی کیا کیا تحریک اٹھی تھی، اور انہی تحریک کا مجموعہ پاکستان ہے. اس کے بعد دوسری کتاب جو لکھی میں نے وہ لکھی میں نے لاہور کی تاریخی عمارات. قدیم لاہور مٹ رہا ہے، اور یہ قدیم لاہور جو ہے اس میں نے سارا سمویا ہے. اور اس کتاب میں جو ہے میں نے یہ 1250 چھپی تھی یہ کتاب، یہ اور ساری ختم ہو گئی. کہ میں خوش ہوں کہ اس کتاب بڑی دلچسپی کے ساتھ لوگوں نے اس کتاب کو لیا ہے، اور میرے لیے یہ بڑا آنر ہے کہ قاری اس کو بڑی اس سے مجھ سے لیتے تھے کہ جناب آپ کی کتاب ہے، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دوسری کتاب لکھی میں نے وہ لاہور میں، پورے پاکستان میں شروع لاہور سے ہوئی تھی، نیلا گنبد سے شروع ہوئی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ. میں ہر تحریک میں ایک قاری کی حیثیت سے ساتھ تھا، اور دیکھا کیمرہ میرے پاس ہوتا تھا تو میں ہر جگہ، ہر گلی، ہر مسجد کی میں نے تصویر لے کے گھر آ کے میں جب آنسو گیس چلا کرتی تھی، اس آنسو گیس میں آنکھیں موٹی ہو کرتی، سرخ تھی، لیکن میں جو ہوتا تھا وہ لکھ لیتا تھا. تو جب 7 جولائی کو ہماری تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہاں جو ہے ماشاء اللہ لگ گیا، اور سیاست جب ختم ہوئی تو میں نے ان صفحات کا سہارا لے کر میں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے قومی المیہ، اور یہ ایک المیہ ہے واقعی ہمارے لیے. یہ کتاب کے اندر پورا لکھا ہے اٹ واز اے قومی المیہ. یہ تیسری تھی. چوتھی لکھی ہے میں نے نقش پائے لاہور. یہ نقش پائے لاہور، یہ بھی لاہور کے اوپر کتاب لکھی ہے. جو تاریخی عمارات میں چیزیں رہ گئی تھیں، میٹیریل رہ گیا تھا، اس میٹیریل کو میں اس میں سمویا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ تمام عمارات جو موجود ہیں ان کے اوریجنل نقشے جو ہیں جو میں نے اس میں دیے ہیں، کہ اس عمارت کا نقشہ پہلے کیا تھا، اس کے جو گراؤنڈ تھا آگے اس کا نقشہ کیا تھا. یہ جو پوری A to Z، کیونکہ مغلوں میں ایک عمارت میں ایک افادیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں کوئی ایسی چیز چھوڑ جاتے تھے جو صدیوں تک یاد رہتی تھی. تو یہ مغلوں کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہے کہ اس کو میں جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب میں لینے گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نور جہاں کے مگر کے آگے جو صحن ہوگا بہت بڑا وہ کیسا ہوگا. وہ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ صحن کیسا ہوگا، کس طرح بنا ہوگا، یہ میں بڑا پریشان تھا. تو ایک دفعہ 2 دفعہ پورے کونے باہر کھیتوں کا جائزہ لے پورا، ایک کونے میں چھوٹا سا مجھے نظر آیا جو غالباً 2x2 کا ٹکڑا تھا. جب اس کو دیکھا تو میں کہ یہ دیٹ واز اے اسٹائل آف دیٹ صحن جو ہے. تو میں نے اس کی تصویر لی. اس تصویر کے آ کے پھر میں نے اس کو کمپیوٹر میں اس کے ساتھ بڑا کرتا تو پورا صحن بن گیا. کیونکہ مغلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز بناتے ہیں تو اس میں نہ 1 انچ ادھر چھوڑا جاتا ہے، اگر ادھر 1 انچ چھوڑیں گے ادھر بھی 1 انچ چھوڑیں گے. پیمائش اس چیز کو تو مغل جو ہے اس کے اوپر بہت ہوتا ہے کہ کہیں نہ ہو. اگر ادھر 15 فٹ ہے تو ادھر بھی 15 ہی ہوگا، اگر ادھر سرخ پتھر لگایا ہے تو ادھر بھی سرخ پتھر ہی ہوگا. جہانگیر کے مقبرے میں، تو جہانگیر کے مقبرے کے اور نور جہاں کے مقبرے کے درمیان ایک مقبرہ ہے، تو وہ وزیر اعظم ہند 2 دفعہ رہ چکے ہیں، اور وہ نور جہاں کے بھائی تھے، اور
ممتاز محل کے والد، ان کا مقبرہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کا گنبد گولائی نہیں ہے، بیضوی ہے۔ میں بڑا حیران، اور یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں آ رہا تھا، یہ گنبد بیضوی کیوں ہے؟ جہانگیر کا مزار جو پہلے اصل میں قاسم خان کا باغ ہوتا تھا، قاسم خان نے نور جہاں کو گفٹ کیا، نور جہاں نے اپنے باغ میں جہانگیر کو دفن کیا۔ اس کے بعد سرائے آتی ہے جو شاہ جہاں نے بنائی تھی، یہ بھی قابل دید ہے۔ اس کے بعد مقبرہ آتا ہے، دیکھیں ذہن ہے ابھی آ جائے گا نام، اس کے بعد نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ تو وہ بیضوی کیوں ہے؟ میں بڑا پریشان کہ بھی سارے گنبد گول ہیں، ان کا گنبد بیضوی انڈے کی طرح۔ چلے ایک دفعہ میں سستانے کے لیے جہانگیر کے مزار کے اوپر بیٹھ کے اندر جا کے، اور ٹھنڈ لگی تو میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تو میری نظر باہر دروازے پر پڑی، دروازے پہ سے میری نظر سیدھی اس بیضوی گنبد کے اوپر پڑ گئی۔ اوہ میں سمجھا، میں کہ جناب مسافر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بیضوی اس لیے بنایا تھا، بیچ میں سرائے ہے، آگے جا کے جہانگیر کا مقبرہ ہے، کہ اس کا کونا اور جہانگیر کے مقبرے کی جو اس کی اپنا کیا نام مزار کا جو تعویذ ہے یہ نظر آتے تھے۔ ایکچول میں اس کو عقیدت اتنی تھی جہانگیر کے ساتھ کہ وہ جہانگیر کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو یہی طریقہ تھا اس گنبد کو بیضوی بنا کے اس گنبد کو دیکھا جائے، اپنا کیا نام ہے وہ جہانگیر کے تعویذ کو، اور وہاں سے بیٹھ کے دیکھا میں کہ دیکھو یہ تھی تعمیر میں جو ہے ایک رکھی جاتی ہے۔ اور یہ بہت، پھر میں نے اپنی جو ہے نقش پائی لاہور کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ذکر میں جو ہے باقاعدہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تھی کہ وہ ایک جہانگیر کو دیکھنے کے لیے، کہ جہانگیر کو ان کی تعویذ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گنبد بیضوی بنا دی ہے۔ یہ سارا جو ہے لاہور کو جاتا ہے کہ جہانگیر نے بھی یہیں، جو پورا ہندوستان کے بادشاہ تھا، لاہور کو ترجیح دی کہ میں یہاں اپنی قیام کروں میں، اور آخری عمر یہیں گزاروں، آخری ٹائم یہیں دفن ہوا۔ اسی جگہ پھر میں نے وہ دیکھا انہیں، نور جہاں جو انڈیا کی ملکہ ہند تھیں وہ بھی لاہور میں دفن ہیں۔ ان کے جو علی مردان خان تھے، جو 4 جنرل تھے شاہ جہاں کے، جن میں ایک علی مردان خان وہ بھی لاہور میں دفن ہے، محبت خان وہ بھی لاہور میں دفن ہے، یہ دونوں کے مزار جو ہیں بھگوان پورہ میں ہیں۔ افضل خان جو ان کے بہت بڑے جنرل تھے وہ بھی لاہور میں دفن ہے۔ لہٰذا لاہور کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اور اسی طرح جو ہے چوبرجی جو ہے میاں خاں کا جو ہے، یہ بھی انہوں نے ان کی شاہ جہاں کی بیٹی نے بنوایا تھا، وہ بھی لاہور میں۔ تو ہر ایک نے یہ کوشش کی، اسپیشل مغلوں نے، کہ لاہور جو ہے وہ اس کو ایک مرکزی درجہ دیا جائے، اور مرکزی درجہ دینے کے بعد پھر رہائش بھی ان کی یہی ہوتی تھی۔ جب وہ کشمیر جاتے تھے یا کابل جاتے تھے تو لاہور میں رہائش کرنے کے بعد وہ جاتے تھے۔ تو لاہور جو ہے اس بعد میں جب مغلوں کے بعد پھر یہاں کا آیا، کیا نام ہے، لیٹر مغلز کا دور آتا ہے، لیٹر مغلز میں بھی لاہور کو ترجیح دی۔ اس کے بعد پھر سکھوں کا دور آتا ہے، جو کہ پنجاب کے بہت بڑے ایک بادشاہ مہاراجا رنجیت سنگھ، انہوں نے بھی لاہور کو ترجیح دی، اور لاہور کے تخت پہ بیٹھے وہ۔ رنجیت سنگھ کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں لاہور کو اتنی زیادہ نہیں دی گئی، اس لحاظ سے کہ ایک مضبوط بادشاہ رنجیت سنگھ یہاں موجود تھا۔ اس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا لاہور میں آنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اس کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد 1857 میں جب یہ وار آف انڈیپینڈنس یا جسے میوٹنی کہتے ہیں وہ ہوا، تو اس میں لاہور کی پھر وہی حیثیت کامیاب ہوئی جو لاہور میں پہلے دی جاتی تھی۔ لاہور ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رہی ہے، اور لاہور جو ہے
اس کے 12 دروازے ہیں اور یہ 12 دروازوں کے اندر لاہور واقع ہے. اور لاہور کے بڑے پرانا ایک کیا جو بڑے بڑے کیا نام ہے یہ شہر ہیں ان سب سے اسی صف میں لاہور آتا ہے. لاہور کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ تھا اپنا لاہور کا ہم کہہ سکتے ہیں شیش محل جو کہ قلعہ لاہور کے اندر واقع ہے. یہ لاہور کا سب سے اونچا مقام ہے. اس سے آگے دریائے راوی تھی اور دریائے راوی اس کے ساتھ بہتی تھی. بلکہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ دریائے راوی کو لاہور نے لاہور کو گھیرا ہوا تھا کیونکہ اس لیے کہ 2 جگہ سے دریائے راوی جو ہے وہ اپنے بڑے جا کے یہی دریا تھا مل جاتے ہیں جا کے قلعے کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ جا کے آگے جا کے گرتا تھا جا کے دوسرا راوی جہاں آج کل کیا نام یہ ایک موریہ پل ہے وہاں سے مصری شاہ سے دریائے راوی کی ایک شاخ نکلتی تھی جو اپنے سرکل روڈ سے ہوتی ہوئی یہ چلی جاتی تھی ادھر اپنا فلیمنگ روڈ سے ہوتی ہوئی یہ جا کے ملتی تھی ادھر باہر جا کے میکلوڈ روڈ پہ اور پھر میکلوڈ روڈ سے یہ پھر جو ہے جاتی تھی نیچے کی طرف ڈھلوان کی طرف. تو یہ پھر اپنا یہ ہائی کورٹ کے آگے سے موج دریا کے آگے سے ہوتی ہوئی یہ جا کے چبورجی کے پیچھے سے جا کے پھر راوی میں شامل ہو جاتی تھی. اس طرح دریائے راوی نے لاہور کو اس طرح گھیرا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو مزار ہیں یہ سڑک سے کافی اونچائی پر واقع ہیں تاکہ دریا کے پانی کے پہنچ سے دور ہوں. تو یہ دریائے راوی نے اس طرح گھیرا ہوا تھا. نمبر 2 جو لاہور ہے یہ اس کے اوپر بے تحاشا ٹیلے ہوتے تھے. تو جو ٹیلوں کو ختم کر کے جب لاہور انگریز دور میں ڈیولپ ہوا ہے تو ان ٹیلوں کو ختم کر دیا گیا. سب سے اونچا ٹیلہ لاہور کا جو تھا وہ قلعہ لاہور کا تھا. اس کے بعد جہاں آج گورنمنٹ کالج ہے یہ بھی ٹیلے پہ واقع ہے. اس کے بعد جو اپنا کچہری کے پیچھے جو بہت بڑا ٹیلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزار ہے ایک. اس کے بعد پھر یہ چلتے جائیں اور کسی دور میں دریا ہائی کورٹ بھی ایک ٹیلے پہ واقع تھا. اور یہ جو ہے اپنا ڈائریکٹر ڈی جی ہیلتھ سروس کوپر روڈ یہ بھی ایک ٹیلے پہ واقع تھا. یہ سب اور یہ جو نسبت روڈ کا چوک ہے جہاں میں ہاسپٹل اب بنا ہے یہ ایک بہت اونچا ٹیلہ تھا. اس ٹیلے کو اس طرح کاٹ کے نیچے لے کے گئے ہیں کہ اس کی سلوپ جو ہے وہ لکشمی چوک تک جاتی ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں گلیوں میں جا کے دیکھیں سلوپ جاتی ہے اور کئی جگہ سلوپ کو کور کرنے کے سیڑھیاں بنائی ہیں کہ 5 سیڑھیاں کہ 7 سیڑھیاں. لہٰذا اگر یہ سلوپ نہ ہوتا اگر ٹیلے کے اوپر لاہور آباد ہو جاتا آپ دیکھتے کہ لاہور جو ہے وہ سب سے خوبصورت شہر ہونا تھا کہ ٹیلے اپنی جگہ پہ نیچے وادیے بھی ہیں اوپر ٹیلے بھی ہیں. اس طریقے سے یہ جو ہے ایک بہت پیارا خوبصورت شہر ہونا تھا. لیکن ان آرکیٹیکٹ کا اپنا سوچ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے لاہور جو ہے وہ آج جو ہے جو 12 دروازوں کے اندر لاہور جو ہے وہ لاہور میں اور باہر کے لینگویج میں بڑا فرق ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو انٹیریئر کے لینگویج ہے اور جو ہم بیٹھے ہیں لینگویج میں اس لینگویج میں بڑا فرق ہے. اس کے ایکسنٹ میں بڑا فرق ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں اولڈ لنڈن اور نیو لنڈن کی لینگویج تو ہم کہہ سکتے ہیں اولڈ لاہور اور نیو لاہور کے لینگویج میں بہت فرق ہے. جب اولڈ لینگویج والا بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہم بڑی ایزیلی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اولڈ لاہور کا بندہ ہے. اور اولڈ لاہور میں بھی 2 حصے ہیں یہ میں بتاؤں گا کہ ایک حصہ اولڈ لاہور کے لینگویج کا یہ ہے کوئی چڑی کو چڑی بولا جاتا ہے اور ایک جگہ چڑی کو چری بولا جاتا ہے ڑے نہیں بولتے. یہ لاہور کی خصوصیت ہے کہ لاہور اندر سے بھی 2 حصے میں ڈیوائڈ ہے. جو اپنا ادھر کا وزیر خان کی مسجد کا علاقے کا جو دلی دروازے کی طرف ہے وہ وہاں کے جو پرانے لوگ ہوں وہ چری بولتے ہیں ڑے نہیں بولتے. تو جو ادھر کے لوگ ہیں جو اپنا سرافہ بازار اور یہ جو اپنا
لاہوری دروازہ اور یہ شالمی دروازہ اور یہ ٹکسالی، ادھر کے وہ چیڑی بولتے ہیں، باقاعدہ چیڑی نہیں بولتے۔ تو یہ لاہور کو خصوصیت ہے لینگویج کی بھی، اور یہ لاہور کو خصوصیت ہے کہ وہاں کے لوگوں کا ایکسنٹ بھی ان میں فرق ہے، ان کا ایکسنٹ بولنے کا اور ہے، ان کا ایکسنٹ بولنے کا اور ہے۔ یہ ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں نسبت روڈ کا علاقہ ہے جہاں بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں، یہ وہ علاقہ ہے جو درمیان میں واقع ہے، اور دیکھا جائے اس کو بھی انٹیریئر میں گنا جاتا ہے اب۔ تو لہٰذا کیونکہ اس لیے لاہور میں جب آباد کاری شروع ہوئی، جب دروازے سے باہر آئی انگریز دور میں، اس وقت جو سب سے پہلے آباد ہوا تھا پہلوں میں وہ نسبت روڈ تھا۔ تو یہ اگر ہم موچی دروازہ جو ہے وہ دیکھیں، ایکچولی اس کا نام موتی دروازہ ہے، کیونکہ دروازے کا جو کمانڈر تھا، جو چوکیدار تھا، اس کا نام تھا موتی رام۔ تو موتی رام وہاں بعد میں چمڑے کی دکانیں بن گئی، اور موتی سے موچی بن گیا، موچی دروازہ ایکچولی موتی دروازہ ہے یہ، خیر نہیں ہو۔ تو اس سے نیچے اگر نائیں ڈھلوان آتی ہے تو سب سے پہلے گوال منڈی آتی ہے، گوال منڈی کا نسبت روڈ آتا ہے، وہ جو سڑک ہے وہ ہے چیمبرلین روڈ۔ اچھا، اب یہ بات کلیئر ہے کہ جب 12 دروازے کہاں بند ہوتے پوری دنیا میں، ہول آف دا ورلڈ، جو پرانے قصبے تھے وہاں کے شہنشاہوں نے، وہاں کے سربراہوں نے ان کو دیوار کے ساتھ دروازے رکھ دیے گئے تھے۔ یہ تھا کہ فور سیکیورٹی پرپز آف دا پیپل، ناٹ فار کنگ، سیکیورٹی پرپز آف دا پیپل۔ اور ان ادر ورڈ میں کہتا ہوں یہ ایک وہ تھا، ایک بہت ہی اچھا کام تھا کہ عوام کو ڈاکوؤں، ڈکیتوں، چوروں سے ان سے بچایا جائے۔ بادشاہ تو اپنے کمرے میں ہوتا ہے، اپنے محل میں ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اگر بادشاہ نے اپنی حفاظت کرنی ہوتی، بادشاہ دہلی میں بیٹھا تھا، اس کو لاہور کی کیا ضرورت تھی؟ اگر لاہور میں بادشاہ نے اپنی گورنر نے کرنی ہوتی تھی تو جہاں کا مچونیا ہو، وہاں کا وارڈ سٹی ہے، وہاں تو چونیا میں کیا ضرورت تھی؟ وہاں کنگ کون سا گورنر تھا؟ یہ جو ہوتا تھا یہ تھا پبلک ویلفیئر کا کام، کہ تاکہ پبلک کو بچایا جائے ڈاکوؤں سے، اور ان کی حفاظت کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی جگہ سے لے کر ہوتے ہوتے بڑی جگہ تک یہ بڑی بڑی دیواریں اونچی بنائی گئی، اس کو لوگوں کو آنے جانے کے لیے پھر دروازے بنائے گئے۔ یہ بھی اصول ہوتا تھا، جو ہی مغرب کا ہوتا تھا تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اب بند کرنے کے لیے کیا سسٹم تھا؟ وہ سسٹم یہ تھا کہ لاہور کے قلعے سے مغرب کے وقت توپ داغی جاتی تھی۔ اس وقت توپ کی آواز ایک عام آواز تھی، تو توپ کی آواز کے ساتھ ہی تمام 12 کے 12 دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور ہر دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا۔ تو جو لوگ باہر رہ جاتے تھے تو وہ چھوٹے دروازے سے اندر آتے تھے، اسے کھڑکی سمجھ لیں، چھوٹا دروازہ سمجھ لیں، وہ اندر آتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے، جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ مغرب سے پہلے دروازے توپ چلنے سے پہلے دروازے بند ہونے ہیں، توپ چلنے دروازے، تو وہ کوشش میں تھے اگر باہر چلے گئے ہیں چلے جائیں، اگر کوئی رہ گیا تو وہ پھر جو انچارج ہوتا تھا اس کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ جناب ہم آئے ہیں۔ اس کو باقاعدہ اجازت نامہ ہوتا تھا، اور اجازت نامہ اکثر لوگوں کو جہاں پل کی کراسنگ ہوتی تھی وہاں سے ملا جاتا ہے۔ اور اجازت نامہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے وہ گزرتا تھا اسے پتہ چلے تو جانا کدھر ہے، اور جی میں فلانے کے گھر جانا ہے، پھر اس سے منگوائی جاتے تھے کہ فلانا بندہ ملنے آیا ہے تمہیں، تو اس کے لیے 3 4 دن اس کو باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے شاہدرہ میں۔ تو جب اس کو کلیئرنس آ جاتی تھی تو پھر اسے کہتے جا بھی ہوں تو چلا جا، تو آنے میں دیر لگ جاتی تھی۔ تو اس کے لیے پھر ایک تو وہ اجازت نامہ، سامان اس کا باہر رہ جاتا تھا، قلعے کا دروازہ کسی صورت میں نہیں کھلتا تھا، چھوٹے دروازے سے وہ اندر جا سکتا تھا، یا کوئی لاہور کا بندہ باہر کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو یہ ہے، یا کوئی بیمار بندہ یا کوئی کان سے بہرا بندہ ہے، توپ کی آواز نہ سن سکا، تو وہ اسی طرح
صبح کے ٹائم فجر کے وقت پھر توپ داغی جاتی تھی. اس توپ داغنے کا مقصد یہ تھا اب دروازہ کھول دیا جائے، تو پھر جتنے 12 کے 12 دروازے ہیں وہ سارے کھل جاتے تھے، پھر لوگوں کی عام آمد و رفت ہوتی تھی. اس لحاظ سے دروازوں کا بھی ایک معمول ہوتا تھا، یہ نہیں کہ جو مسجد دروازہ کھول دے. سب سے بڑا سیکیورٹی کا کام جو ہوتا تھا وہ دروازے کو بند کرنا، دروازے کو کھولنا ہوتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں ماضی میں تاریخ میں پڑھتے ہیں جتنے بڑے بڑے انقلاب یا جو ہوئے ہیں اور رات کو دروازے ہی کھولے گئے ہیں. جب دروازے کھل گئے ہیں، دشمنی فوج داخل ہو گئی ہے، تو اس میں قتل عام بھی ہوا ہے، فتوحات بھی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے دروازے کا انچارج انتہائی جو ہے لائل قسم کا بندہ لگایا جاتا تھا، اور وہ انڈر سیکورٹی آف دا کنگ ہوتا تھا یا انڈر ڈائریکٹ سیکورٹی آف دا اپنا گورنر ہوتا تھا. اس کے علاوہ دروازہ نہ کوئی کھول سکتا تھا، نہ یہ ہے دروازہ. اس کے بعد جب باہر آتے ہیں تو موتی دروازے کے باہر پھر جناب شروع ہوتی ہے چیمبرلین روڈ. جتنے اندر رہتے تھے اس کے دروازوں کے، انہوں نے اپنی گائیں بھینسیں جو ہیں، کیونکہ لاہور کے باہر کنویں ہوتے تھے، کنویں چل رہے ہیں، سرسبز زمینیں ہیں، زمینیں چل رہی ہیں، بیل چل رہے ہیں، تو ان کنوؤں کے اوپر انہوں نے کرایہ دے کر اپنی گائے اور بھینسیں رکھی ہوتی تھیں کہ یار ہماری گائے بھینسیں رکھ دے، تو چارہ بھی ڈال دے، میں تو اتنا مہینہ دیا کروں گا، ہمارا بندہ آئے گا یہاں سے دودھ لے جایا کرے گا. اس لحاظ سے اس کے باہر سارے جو ہیں اکثر لوگ کی بھینسیں کھڑی ہوتی تھیں جو کرائے پہ انہوں دیا جن کے باہر کی زمینیں تھیں. اسی طریقے سے یہ جو نسبت روڈ چیمبرلین روڈ کے آگے یہاں ایک منڈی لگی تھی بہت گوالوں کی، جہاں گائے بھینسوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی زیادہ تعداد میں دودھ لینا ہوتا تھا. تو وہاں دودھ زیادہ 10 من لینا ہے، 5 شادی آ گئی ہے، تو اس کے لیے وہاں گوال منڈی جو ہے گوالوں کی منڈی ہوتی تھی. اور اس گوالوں کی منڈی میں جو ہے بھینسیں بھی ملتی تھی، گائے، ہر جانور وہاں سے خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. اس طرح اس کا نام شروع ہو گیا مشہور گوال منڈی. وہاں گوال منڈی ہی تھی، کوئی ایسا گھر گھر نہیں تھا. بعد میں اسی گوال منڈی کی جگہ پہ لاہور کی پہلی سبزی منڈی بنائی گئی، جس کا اب بھی آثار ہے. جہاں اب بھی گورنمنٹ کالج بنا ہے وہ اسی سبزی منڈی میں گورنمنٹ نے بنایا ہے. اس گورنمنٹ نے سبزی اب نہیں، پچھلی گورنمنٹوں نے بنایا. تو اس میں یہ سبزی منڈی جو ہے تھی، یہاں سے ایوب خان جب آئے ہیں ان کے حکم سے یہ سبزی منڈی جو ہے موجودہ سبزی منڈی کی جگہ چلی گئی ہے. انہوں نے کہا تھا 24 آورس تمام منڈیاں لاہور سے باہر چلی جائیں، تو ان کے حکم سے یہاں چلی گئی یہاں سے. لیکن یہ گوال منڈی کے بعد سبزی منڈی کی ہم نے خود دیکھی ہے. اس کے بعد پھر یہ چیمبرلین روڈ چلی آ رہی ہے ابھی تک. چیمبرلین روڈ سے آگے چوک گوال منڈی ہے، اس چوک کا نام بھی گوال منڈی رکھ دیا گیا ہے. اس گوال منڈی چوک میں ہی اپنا یہ لڑکیوں کا کالج ہے. اس سے اب یہ چیمبرلین روڈ کیا ہے؟ چیمبرلین روڈ جو ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برٹش کا پرائم منسٹر چیمبرلین تھا، اس کے نام پہ یہ چیمبرلین روڈ. نہیں، یہ اس کے نام پہ نہیں ہے. کرنل گولڈنگ لکھتے ہیں، لاہور اس کی لکھی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کہ کمپنی کا ایک سپاہی ادھر سے گزر رہا تھا ونس اپون اے ٹائم 1857 کے قریب، تو لاہور کے بندے نے اس سپاہی کو مار دیے. اس سپاہی کا نام تھا چیمبرلین. تو انہوں نے اس سپاہی کے نام پہ اس چیمبرلین روڈ جو ہے نا رکھا گیا، جو ابھی تک اس سپاہی کے نام پہ چیمبرلین روڈ ہے. اور اب اس کا نام جو بن گیا ہے یہ فیروز الدین صاحب کا بھی تحریک پاکستان میں بڑا نام ہے. ایک اونچا کمان گراں کے رہنے والے تھے، اور پٹنہ میں مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا. انہوں نے جوشے میں بیٹھے اگلے صف میں بیٹھے تھے، کہا کہ قائد اعظم خطاب کر رہے تھے. انہوں نے جوش میں کہا قائد اعظم، لوگوں نے کہا زندہ باد، قائد اعظم، لوگوں نے زندہ باد. وہاں سے قائد اعظم کا خطاب ملا ہے پٹنہ کے جلسے سے. اور اس کے جو کینہ کے بانی جو بنانے والے تھے اس کو، وہ فیروز الدین تھے، جس کے نام پہ چیمبرلین روڈ کا نام جو ہے ہو رہا ہے. اب یہاں ایک چوک آتا ہے
ایک چوک کا جو چیمبرلین روڈ اور ایک سڑک آپس میں ملتی ہیں، اور ایک نسبت روڈ ہے، ایک چیمبرلین روڈ ہے۔ نسبت روڈ جو ہے وہ لکشمی سے شروع ہوتی ہے، میو ہاسپٹل تک جاتی ہے۔ چیمبرلین روڈ جو ہے مسجد دائی لاڈو ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مسجد دائی لاڈو کون تھی؟ دائی لاڈو جو ہے وہ شاہ جہاں کی دائی تھی، تو لہٰذا وہ دائی لاڈو وہاں اب مسجد کا نام مسجد دائی لاڈو ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ موچی دروازے تک جاتی ہے سڑک یہ، اس لحاظ سے یہ چیمبرلین روڈ ہے۔ اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہ چوک نسبت کو آتا ہے۔ نسبت کون تھا؟ نسبت لاہور کے ڈپٹی کمشنر تھا۔ جب یہاں شروع ہوتی ہے یہ کیا نام ہے، یہ لاہور کی سڑکیں بننی شروع ہوتی ہیں، لاہور کی اکثر سڑکوں کے نام اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہیں۔ تو جیسے میکلوڈ تو لارڈ میکلوڈ کے نام پہ ہے، اسی طرح نسبت روڈ اور ڈپٹی کی نسبت ان کے نام پہ ہے۔ اس سے آگے ایبٹ روڈ، ایبٹ ایک ڈپٹی کمشنر ان کے نام پہ ہے۔ ایک طرح ڈیوس روڈ، ڈیوڈ ڈپٹی، تو یہ جو اس وقت جس کے دور میں تھے تو ان کے دور کے ڈپٹی کمشنروں کے نام کے اوپر یہ رکھا گیا ہے۔ نسبت روڈ جو ہے جو لاہور کی سب سے پہلی پوش آبادی ہے، جو لاہور کی پوش آبادیوں میں کہہ سکتے ہیں، یہاں ڈبل روڈ ہوتی تھی، اب بھی ڈبل روڈ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی پوش جگہ تھی، جو لاہور کی پہلی پوش جگہ تھی وہ نسبت روڈ تھی۔ اس کے بعد پٹیالہ گراؤنڈ کھیت ہوتا تھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، باقی وہ عام آبادیاں تھیں، مال روڈ ہو گیا، اس کی بلڈنگیں ہو گئی، اس کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہم اس لے گئے ہیں اپنا یہ مزنگ، تو مزنگ اڈا ہوتا تھا، موزہ مزنگ ہوتا تھا، یہ لاہور کا حصہ نہیں تھا، اس کو موزہ مزنگ کہتے تھے۔ تو یہ موزہ مزنگ تھا، وہاں جانا ایک الگ ہی گاؤں ہوتا تھا، اس کا لاہور سے بالکل کوئی تعلق نہیں، کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو لاہور ایک الگ ہے، موزہ مزنگ ایک الگ ہے۔ اس طرح موزہ گاؤں کو کہتے ہیں۔ لاہور اب لاہور ہزاروں موزوں پہ مشتمل ہے، جو کہ ریونڈ تک لاہور چلا گیا، ادھر ملتان روڈ پہ لاہور چلا گیا، لیکن میں اس لاہور کی بات کر رہا ہوں جس لاہور میں اب میں بیٹھا ہوں۔ اگر دائرہ کھینچا جائے یہ بالکل چھوٹا سا لاہور تھا، کیونکہ پرلی طرف آبادی تھی کوئی نہیں، وہاں تو دریا راوی تھا، وہ جتنے سیلاب آیا کرتے تھے خدا کی پناہ، تو لہذا لاہور کے بڑا ہے۔ تو باقی یہ دو لاہور کے بہت بڑے قبرستان ہوتے تھے، ایک بھاٹی دروازے کے آگے، دوسرا موچی دروازے کے آگے۔ اس کے علاوہ کیونکہ باقی قبرستان ہو ہی نہیں سکتے تھے، ادھر پانی پانی ہوتا تھا، تو لہٰذا اگر لاہور بھاٹی دروازے کے اندر فوت ہوتا تھا تو وہ بھاٹی سے باہر کھیتوں میں آ کے دفن کر دیتے تھے۔ اگر موچی دروازے اور شاہ عالمی میں انتقال کرتا تھا یا دلی دروازے یکی دروازے میں، تو وہ گوال منڈی کے آگے دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک پرائیویٹ قبرستان تھا، گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ اس لحاظ سے تو یہ قبرستان تھے۔ اب بھی یہاں کئی گھروں میں باقیات جو ہیں دریافت ہوئی ہیں کہ نیچے سے کھوتے ہیں، نیچے بڑی گہری اس میں، کیونکہ اوپر ملبہ ڈال کے برابر کر دیا گیا ہے، اس میں نیچے ہو قبرستان، تو اس میں سے بعض کئی سکیلٹن جو ہے نیچے سے نکلے ہیں۔ کئی لوگوں نے تہہ خانے بنائے ہیں، ان تہہ خانوں کے اندر سے نیچے سکیلٹن نکلے ہیں۔ اس لحاظ سے تو جب یہ بنے تو انگریز گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ آئی تھی جس کا یقین تھا قوانین کے اوپر۔ قانون کے تحت انہوں نے جو قبرستان کے مالک تھے انہوں نے ان کی ملکیت ان کو دی، اور ملکیت دینے کے بعد وہاں آگے رہ گئے۔ پھر انہوں نے جب اپنی زمین بیچی تو وہ زمین میں لوگوں نے نسبت روڈ بنا، یہ بنا، تو اس میں پھر نیچے سے قبرستان ختم کر دیے گئے۔ اب لاہور کا جو بڑا قبرستان ہے وہ میانی صاحب ہے، اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے قبرستان ہیں، ایک بادامی باغ قبرستان ہے، وہ بھی باقی سارے لاہور کے ارد گرد جو ہے اگر میں کہوں اس وقت کوئی 50 سے زیادہ قبرستان لاہور میں ہیں، لیکن سب سے بڑا قبرستان میانی صاحب کا قبرستان، جو بھی یہ بڑا پرانا قبرستان، نیا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم ذرا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں
اپنے دادا کو، تو اس وقت ہم تاریخ کا سہارا لیتے ہیں. وہ تاریخ ہی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے دادا کیا تھے، نانا کیا تھے. اسی طریقے سے آج کل دور کوئی ایسا آ گیا ہے، ہم تاریخ کو بھول رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے پیچھے جا رہے ہیں. تاریخ جو ہے وہ ہمیں اچھائی بھی دیتی ہے، صفائی، وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کمزوری ہوں گی، دوسرا غالب آ جائے گا، تو وہ بندہ اپنی کمزوری نہیں بنائے گا کسی چیز کو، کیونکہ پتہ ہے اگر کمزور بن گیا اور بندہ اس پہ قبضہ کر لے گا. تو لہٰذا وہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہر وقت ایکٹیو رہے گا. تاریخ سبق بھی سکھاتی ہے. تاریخ جو ہے آپ کو ایک کیا نام ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. آپ پلیز آندھی نسل کو میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہ کریں. وہ کمرے تک محدود ہو گئے ہیں. باہر نکلیں، پتہ چلے کہ ہسٹری کیا ہے، ہسٹری کیا میسیج دیتی ہے، ہسٹری آپ کو کیا بتاتی ہے. اس سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، استفادہ کریں. تھینک یو ویری مچ.